میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے سٹیج سے آپ احباب کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ دنیا کی فطرت ہے اور اللہ نے یہ انسان کی گھٹی میں ڈالا ہے کہ وہ جس بھی چیز میں بگاڑ دیکھتا ہے اس کو صحیح کرنے کی اور سیدھا کرنے کی سوچ رکھتا ہے۔ جوتا الٹ ہو جائے تو سمجھدار بندے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کپڑے وہ لباس جو ہم صبح پہن کے نکلتے پریس کیے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، شام کو آ کے گرد و غبار، مٹی، سلوٹیں، یہ سب کچھ، تو ہم انہیں اتار کے ضائع نہیں کر دیتے بلکہ دوبارہ صاف ستھرے ہونے کے لیے، واش کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے ذہن بنا لیتے۔ دنیا کے اندر آ کے تین چیزیں بہت زیادہ بگڑتی ہیں۔ بگڑی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سوچ بگڑتی ہے، اگر ٹائم پہ درست کر لی جائے تو زبردست، نہیں تو بگڑی ہوئی سوچ و بچار جو ہے یہ گفتار کو خراب کر دیتی ہے، لب و لہجے خراب ہو جاتے ہیں۔ لب و لہجے ٹائم پہ سنوار لیے جائیں، درست کر لیے جائیں، اصلاح کر لی جائے تو پورا معاشرہ بچ جاتا ہے۔ اگر گفتار بگڑ جائے تو بندے کے معاملات، رویے اور کردار بگڑ جاتے ہیں۔
اگر فکر مند لوگ ان کی موقع پہ، ٹائم پہ، وقت پہ اصلاح کر لیں تو قوم بچ جاتی ہے، وگرنہ میرا رب انہیں دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر یہ چیز مسلط کر دی جاتی ہے۔ چھوٹی سی مثال لیجئے، ہم سیاسی حالات کے ستائے ہوئے ایک تبدیلی کے لیے دوڑے تھے۔ اس تبدیلی نے ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دیا، لیکن سب سے پہلے کہ ہماری سوچ بگاڑی، اس سے ہماری گفتار بگڑی، لب و لہجے بگڑے۔ جب گفتار بڑوں کے بارے میں اور زبان گندی ہو جائے تو پھر معاملات بھی کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اس وقت جو ہم سیاسی معاشی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اگر ٹائم پہ ان کو سنبھالا ہوا ہوتا تو آج یہ دن ہم نے نہ دیکھے ہوتے۔ میں آج کی ملاقات میں سب سے پہلے سوچ و بچار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، اور پھر ایک آدھی کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہ علاقہ نیا ہے، نئی آبادی، ممکن ہے یہاں مقامی طور پہ اہل الحدیث کی اپنی کوئی آبادی نہ ہو، دوست احباب قرب و جوار سے آئے ہو، اور یہاں کی آبادی کو کچھ نیا محسوس ہو رہا ہو، تو بڑی اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور سوچ لیں کہ اہل الحدیث کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا ہو، کسی صحرا میں اکیلا ہو، یا کسی جزیرے میں اکیلا ہو، وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ پوری جماعت ہوتا ہے۔ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ابراہیم توحید کے ساتھ علیہ السلام اکیلے رہ جائیں تو اللہ اکیلے نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ پوری امت ہے۔ جو بندہ اس کا پیار سے، محبت سے، عزت سے ساتھ دے لے تو اس کی اپنی کامیابی ہے۔ اگر کوئی ان کی مخالفت شروع کر دے تو میں نے دیکھا ہے جب سے ہوش سنبھالی ہے کہ لوگوں کی مخالفتیں ہمیشہ ان کو الٹی پڑی ہیں۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی ہے، رب کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس نے بھی اس نظام کو لے کے چلنا ہے اور خالص پیغام کو لے کے چلنا ہے، جیت اسی کی ہے، بھلے وہ 70 لاشیں بھی کیوں نہ اٹھا لے۔ میرے معونہ پہ جب آخری صحابی کو نیزہ مارا گیا اور دھوکے سے لے جا کے شہید کیا گیا، تو آخری صحابی نے 69 لاشوں کے باوجود یہ بولا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم۔ میرے محبوب کو تو شاید اس وقت علم نہیں ہے، وگرنہ ہمیں ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ بھیجتے۔ رب تو جانتا ہے، بیت اللہ پہ 360 جعلی الہوں کا قبضہ ہے، مگر مجھے کعبہ کے اصلی رب کی قسم جیت ہماری ہوئی ہے۔ ہم 70 لاشیں اٹھا کے بھی ہارے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے من میں یہ خیال آئے کہ میں مخالفت کر لوں گا تو جیت جاؤں گا، یاد رکھیے جیت نہیں ہوگی۔ میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں بگاڑ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے ہی پیار کرتے تھے 40 سال کی عمر تلک۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا تو سکا چچا بھی دشمن بن گیا تھا، گالیوں پہ اتر آیا تھا، تبًا لک سائر الیوم کے بول اسی نے بولے تھے۔ مخالفت شدید ہو گئی۔ مخالفت کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، جھوٹا پراپوگنڈا۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے۔ سب سے پہلے اپنے نظریں پھیرتے ہیں، تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، پیار کی بجائے نفرت، قربت کی بجائے دوری، اور زبان تعریف کی بجائے تنقیص پہ اتر آتی ہے۔ پھر وہ بھی کہا جاتا ہے جو ہوتا نہیں۔ مثلا جس کا نام اللہ نے احمد اور محمد رکھوایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کیا تھا؟ زمین پہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے زمین والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ساری کائنات
اتنی میری تعریف نہیں کر سکتی جتنی اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہستی وہ ہے، اور محمد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی قابل تعریف شخصیت ہے تو وہ یہ عبداللہ کا در یتیم ہے۔ مگر کہنے والوں نے جب نظریں بدلی، لونڈیاں آزاد کرنے والوں نے جب نگاہیں بدلی، سوچ بدلی، تو ساتھ میں گفتار بھی بدل گئی، کہنے لگے مزمم۔ کیا کہنے لگے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹا پراپوگنڈا، زہریلی گفتگو، گھٹیا جملے گرانے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے سوسائٹی میں اس کا نام نہ چلے۔ کیا کہا گیا؟ مزمم۔ اور کسی نے آپ کو آ کے کہا کہ آپ کو مزمم کہا جا رہا ہے، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے کہا یار کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرا نام تو محمد ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، سیرت کے اس پہلو کو اگر دنیا میں کسی نے لیا ہے تو انہیں اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اتنے نام بگاڑے گئے، لب و لہجے بگاڑے گئے، شکلیں بگاڑی گئیں، اشتہارات پھاڑے گئے، مخالفتوں کی انتہا کی گئی، مسجدیں دھوئی گئی، مصلے اٹھائے گئے، شہادت کی انگلیاں توڑی گئیں، رفع الیدین پہ ہاتھ کاٹے گئے، آمین کے اوپر لاشیں دی گئیں۔ مگر قربان جاؤں اس جماعت کی اس ثابت قدمی اور صبر پہ، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ اٹھا کے بھی رب اور رسول سے تعلق نہیں توڑا، اور جھوٹے پراپوگنڈے کا ایک ہی جواب دیا، یار یہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، ہمارا نام تو یہ نہیں ہے۔ اس پراپوگنڈے کے حوالے سے آج کچھ بات، لیکن پہلے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جس نے کبھی جادو کیا ہی نہیں تھا بلکہ جادو کی گردن توڑ دی تھی، اسے ساحر کہا گیا۔ سنا ہوگا، قرآن کی آیتیں ہیں آپ نے کہ آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا۔ جس نے کبھی کسی منتر کو چھیڑا ہی نہیں، دیکھیے نا، انا آتینا کل کوثر کہتے تھے، یہ منتر پڑھتا ہے، انا آتینا کل کوثر۔ پوری کائنات کی جتنی ورائٹی ہے نعمتوں کی اس آیت میں، جتنی عطائیں ہو سکتی ہیں اس آیت میں، دنیا کے جتنے سمندر اور دریا ہیں وہ اس آیت کے اس ٹکڑے اور کوزے میں بند ہے۔ اور فصلی لربک وانحر، کائنات میں جتنے آرڈر، جتنے اوامر، جتنے افعال، جتنے اعمال، جتنی تعلق کی، رشتوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ اس ایک آیت میں ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر۔ ساری دنیا کے جادو اور جادوگر، ساری دنیا کے دشمن اور ان کی دشمنیاں، مخالف اور ان کی مخالفتیں، اعداء اور ان کی عداوتیں، حضرات مصیبتیں، ملامتیں، بلائیں، اس ایک آیت کے اندر میرے رب نے رگڑ کے رکھ دی ہیں۔ پوری کائنات کو کوزے میں بند کر دیا سورۃ الکوثر کے۔ کہاں یہ کوثر اور کہاں جادوگروں کے منتر؟ میں پنجابی کا منتر اکثر ذکر کیا کرتا ہوں تو کسی وجہ سے کرتا ہوں۔ یار جب کرتے ہیں نا کسی پہ جادو تو باقاعدہ لکھتے ہیں، پہلے ادھر ہڈیاں بڈیاں بنائی، کھوپڑیاں بنائی، اور بیچ میں لکھ دیا کڑکنے کڑکا لی، دشمن منجے پا لی، ٹگا حل پنجالی دا تے رل مل چگا گالی دا، کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، اسرد نسر شو، اور بڑے اس طرح کے۔ لیکن کہا کیا گیا؟ جو وہی بولتا ہے اسے جادوگر کہا گیا۔ جو دنیا کا سب سے سیانہ، عقل مند، دانا بھی نہ تھا، اسے مجنون، پاگل اور دیوانہ کہا گیا۔ یہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، یہ ہوتا ہے بگاڑ۔ اصلاح کیا ہوئی؟ اللہ نے مجنون کہنے پہ پوری 16 آیتیں اتار دی۔ ابتر کہنے پہ اللہ نے سورۃ الکوثر اتار کے پوری کائنات پرو کے محبوب کے حوالے کر دی۔ جیسے جیسے پراپوگنڈا بڑھتا گیا، رب جواب دیتا چلا گیا۔ آج اہل الحدیث کے بارے میں جو مارکیٹ میں مشہور پراپوگنڈا ہے اور بگاڑے ہوئے نام ہے، میں ذرا عرض کروں گا، محبت سے سنیے گا۔ اتنا تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ اس جماعت کی صفائی بطور وکیل صفائی احباب کی نظر پیش کی جائے۔ سنیے گا، اچھی لگے تو ساتھ لے جائیے گا، بری لگے
تو یہ سڑک سے پہلے پہلے چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیے گا۔ ایک نام ہے ہمارا جو ہم نے اپنا وصف پہ رکھا ہے، اور وہ کوئی جنگ نہیں ہے، نام کی جنگ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں لڑی، اللہ کا شکر ہے۔ ہم وصف دیکھتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، صفات دیکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، یاروں نے پراپوگنڈا کر کے جو ہمارے نام رکھے ہیں ذرا سنیے گا، تھوڑا مزہ لیجئے گا، محظوظ ہوئیے گا، اور دوست بھی اگر سن رہے ہوں تو ان کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم آپ کی کہی ہوئی باتیں، ہمارا جگر دیکھ، ہمارا دل دیکھ، ہمارا پیار دیکھ، ہمارا حوصلہ دیکھ کہ تیرے سب کہنے پہ چلتا ہے۔ بھائیو، پہلا جملہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہے۔ سنتے ہیں آپ اکثر، جنہوں نے نہیں پہلے دیکھی تھی، ابھی پچھلے دنوں اس کی آخری رسومات ہوئی ہیں۔ بھائیو، جو اولاد ہوتی ہے ماں کی رسومات میں جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک بھی وہابی وہاں نہیں گیا، وہابیوں کے کتاب کی جواب میں حلوے کی دیگیں چڑھانے والا، کھلانے والا اور پلاٹ دینے والا گیا ہے۔ سمجھ گئے ہوں؟ جی حالے بھی نہیں سمجھے تو پھر تھوڑا میڈینل ٹچ نہیں تھے، اللہ دی سپرد نہیں کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کو ہماری اماں بنایا جاتا ہے اہل الحدیث کی، تاکہ سڑن ساتھ کہا جاتا ہے جی انگریز دور کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، راضی ہیں ہونا انہاں کہہ کے۔ پھر میں نے پوچھا جناب ہوا کیا ہے، کیوں کہتے ہو، غصہ کیا ہے؟ ایک کافر کو، عیسائی کو، یہودی کو، ایک کلمہ گو مسلمان جس کی پوری زندگی قال اللہ و قال الرسول میں گزر جاتی ہے، آپ کو اتنا شدید غصہ کس لیے ہے کہ اس کو اٹھا کے انگریز دور کی پیداوار ملکہ وکٹوریہ کی اولاد کہتے ہو؟ کہنے لگے جی تسی نہ ایک ایپلیکیشن دیتی سی۔ ہم نے کہا کب؟ کہتے جی تب انگریز یہاں حکومت کرتا تھا، برے صغیر میں، پاکستان ابھی بنا نہیں تھا۔ تم نے ایک ایپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں بطور جماعت اہل الحدیث رجسٹرڈ کیا جائے، ہمیں رجسٹرڈ کیا جائے۔ میں نے کہا اتنا بس اسی بات پہ غصہ ہے؟ میں نے کہا یار بڑے لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، ہم نے تو نہیں کبھی بریلویوں کو کہا، حالانکہ ان کی بھی رجسٹریشن موجود ہے، دیوبند کی رجسٹریشن ہوئی ہے اور بڑی جگہ۔ کہتے نہیں جی وہ جب ہوا ہے نا تو تب، چونکہ آپ اس سے پہلے تھے نہیں۔ ہم نے کہا جو ایپلیکیشن کی تاریخ ہوتی ہے یا کسی ایکٹ کی یا قانون کی یا ضابطے کی، کیا یہی فائنل ہوتا ہے؟ کہتے جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جا کر کے گھر ابو کا نہ نکاح نامہ پڑھنا ذرا۔ ہمارا وہ انداز نہیں ہوتا ہے جو لوگ گالیاں دیکھے، کیونکہ میرے پیغمبر نے گالی کا جواب بھی مثبت دیا ہے۔ کسی نے کہا مزمم ہے، آپ نے کہا میں تو مزمل ہوں، میں محمد ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے انگریز دور کی پیداوار ہے، ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہے اس نے، تو جناب سنیے، ابو جی کا گھر جا کر کے نا کبھی نکاح نامہ پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اتنا تو پتہ کر لیں کہ ابو کے نکاح میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اوپر موٹا لکھا ہوگا مجریہ ایکٹ، کسی نے اپنا پڑھیا جی؟ تھوڑے سارے ہیں جو کسی نے اپنا پڑھیا ہوئے نکاح نامہ، وکلاء کو تو پتا ہوگا، میرے وکیل حضرات، اور جو نکاح خان ہیں انہوں نے تو اتنی موٹی سرخی پڑھی ہونی ہے نا، کی لکھیا ہوتا ہے مجریہ ایکٹ 1962 لکھیا کہ 61 لکھیا؟ بس ہے پوچھنا چاہنا، دو میں سے ایک ہے، 61 ہے یا 62 ہے۔ یہ باقاعدہ رجسٹریشن کا قانون کہ لڑکے کا، لڑکی کا، گواہوں کا، شادی کے گواہوں کا، لڑکی کے ولی کا، شروط قیود کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی، یہ ایک ایکٹ بنا، جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے نا، ایسے یہ بھی ایک ایکٹ بنا۔ اب اگر اس ڈیٹ سے نکاح کی تاریخ بنتی ہے اور پیدائش بنتی ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں تھا، تو پھر پچھلے دادیاں دا کی کریے؟ کیوں جی؟ نکاح تے 1962 تو پہلے ہے ہی نہیں۔ وہ جی تسی اس ڈیٹ تو جدوں تسی ایپلیکیشن دیتی ہے پہلے تے ہے ہی نہیں سی ہو۔ میں کہ سرکار ایتھے کی کہو گے جیسے اصل حقیقت نکاح کی 1400 سال پرانی ہے،
میرے مصطفیٰ کے زمانے کی ہے، اس سے پہلے انبیاء کی ہے، ایسے ہی اہل الحدیث کی تاریخ تب سے ہے. کب سے؟ سورہ شعراء پڑھیے گا. اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کر کے دو خوبیاں بیان کی ہیں، دو حکم دیے ہیں. فاتقوا اللہ و اطیعون. فاتقوا اللہ کہ ڈر، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت جو ہے وہ عرش والے الہ کی ہے، اور اتباع اور پیروی مدینے والے یا وقت کے نبی اور پیمبر اور مصطفیٰ کی ہے. فاتقوا اللہ و اطیعون. جتنے بھی نبیوں کا رب نے ذکر کیا ہے اس میں یہی کہا ہے. یہ تو تھا نوح علیہ السلام سے. اج دے کسی بھی علاقے چ وہابیاں نو جا کے پوچھنا کہ تواڈے اصول کی نے، پتہ کی کہن گے؟ بولو. اہل حدیث کے دو اصول: اطیع اللہ. جے کوئی اسی ہور کڈیا تے سانو کہہ دیا جے ساڈی تاریخ نوح علیہ السلام تو ٹری آن دی جناب. یہ اللہ دا شکر ہے. منن والیاں دی تاریخ، رب کی وحی، رحمان کا قرآن یا جو بھی کتاب اس دور میں اتری ہے، اور وقت کے نبی کی بات اور پیروی، یہی ہماری دعوت ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی دعوت ہے تو ہمیں ضرور کہیے گا، لیکن میں تھوڑا اشارہ کر دوں. بھراواں نوں بھراواں دی زبان 'چ سمجھانا پیندا ہے. ایک نہ بزرگ گزرے نے بڑے نامی گرامی، ویسے سارے نے تقریباً یہ تے گفتگو کیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ 'چ سوٹا پھڑیا سی تے اللہ نے پوچھ لیا موسیٰ جی تواڈے ہاتھ 'چ کی ہے؟ انہوں نے اگوں کہہ دیتا کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، میں یہ نال بکریاں بکریاں گھیر گھور لیا. گلاں کردیاں کردیاں اللہ نال چار گلاں ہور بھی کر لئیاں، تے اگے کیا کہ مینوں نہ یہ نال ہور بھی بڑے کام پیندے نے، مینوں یہ نال بس کر دو. 5 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا. 4 کتاباں بہت کچھ کیتا پر سیدھا کرن والا ڈنڈا. کہندے اللہ میں بڑے بڑے یہ نال سیدھے کرنا. ایتھے بڑی جوبن تے تقریر چک کے نا میرا یار ممبر تے نہا دھو کے قسماں کھا کے ہاتھ 'چ قرآن پڑھ کے قرآن پیا پڑھنا وا تے کہندا ہے اللہ جی جے کوئی مینوں وہابی ٹکر جائے نا تو میں او دی ٹنڈ 'چ 2 ٹونکے بھی لا دینا. یعنی ادھروں بیان کرن لگیاں بھول جاندا ہے کہ میں اینوں کیا سی کہ کل دی پیداوار ہے ملکہ وکٹوریا دے دور دی انگریز دی، تے جدوں دوجے پاسے جان لگدا ہے تے پھر قرآن 'چ ادوں کہندا جی موسیٰ علیہ السلام دے دور 'چ خود موسیٰ علیہ السلام کہن ڈے نے. تے اسی کیا ویریا اس تو پیچھے ٹور پاؤ نوح علیہ السلام تلک جڑا ہے نا جی یہ ایک ہی ہے، اور سورۃ الشعراء یہ گواہ ہے. باقی تیری مرضی ہے. تاریخ یا رجسٹریشن نال گل نہیں ہوندی. کنے ساڈے ادارے نے جڑے سینکڑوں سالاں دے بنے ہوئے مگر ہن قانون بنیا کہ انہاں نوں رجسٹرڈ کرواؤ. یہ مانا تھوڑا ہے کہ وہی تاریخ ہوندی. گڈی لے کے اپنے نام پتہ نہیں کئی لوگ کرواندے ہی نہیں، اپلائیڈ فار ہی لئی پھردے نے. تے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جدن وہ رجسٹریشن ہونی ہے اس دن انہیں آنا ہے. یہ وہابی الحمدللہ ادوں دے ہی نے جدوں دی اللہ دے محبوب دی زبان چوں پہلی حدیث نکلی سی. دوسری گزارش، غصے چان کے نہ ساڈا نام رکھ دینے وہابی وہابی. یہ ساری برداشت سی کہ اسی کر گئے ہیں. ادا دے نام اسی یاراں دے پائے ہوندے نا تو برداشت نہیں سی ہونا. کچھ نوں تو وہابی کہنا بھی نہیں آتا، انہوں نے انہوں سیدھا حوابی بنا لیا. سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے بڑا کمال لکھے اپنے دور 'چ. 2 بڑھیاں لڑ پئیاں تے لڑدیاں لڑدیاں نا زہر ہے جو کسے دے ہاتھ ہوندا انہیں کرنا ہوندا. جدوں تھک جاندیاں سی نا تے ڈنڈے دے اوتے نا جُتی ٹنگ دینی، ٹانگا جڑا ہوندا سی بھی ہن توں وکیل کھڑا کرتا تے میرے والوں بھی وکیل کھڑا ہے. پھر اگلے دن لڑائی شروع تو پھر شروع تے کئی مہینے لڑائی چلدی چلدی جیتی کون؟ پورے پنڈ نے لڑائی ویکھی تے ایک نے کیا جا نہیں تیرے منہ 'چ سور دتا. تے باہرلے دا نام لین نال بھی زبان پلیت ہو جاندی. خنزیر دا نام لینا مشہور ہے نا، حالانکہ قرآن دی آیت نیکیاں ملدیاں نے اگر قرآن سمجھ کے پڑھو تے خا نون زائی یا را 50 نیکیاں نے پوریاں. لیکن ایک ہی ہے جی زبان پلیت ہو جاندی ہے. دوجی بی بی نہ اگوں نکلی تگڑی تے جیڑی جیتی نا میچ دی ونر جنوں ٹکٹ ملیا
مین آف دی میچ وہ سی جنہیں اگوں جواب چ آخیا جا نہیں تیرے منہ دے وچ میں دتا وہابی. یعنی کوئی اتنی بری چیز بنا کے یار خوش ہوئے, ہسے مسکرائے, کہہ کے لگے. میں کہا چل یار تیرے ہسن نال کی جاندا ہے, تیرے منہ تے تھوڑا جہا رونق آ گئی, بہار آ گئی سانو ویکھ کے, اور کی چاہیے ہے. تے وہابی سددا کیوں ہے؟ کہندا لے بڑے بڑے پڑھے لکھیاں نو پوچھیا میں ایسے نہیں یہاں اسٹیج پہ آ گیا. یہ میرے بھائی عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سینئر ہیں صحیح البخاری میں, لیکن آج میں حیران ہوں کہ کتنی سادگی میں یہاں تشریف فرما ہے. چوٹی کے ہمارے سینئر عالم ہے یہ جو نیچے تشریف فرما ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملا, کہاں نہیں گیا. بھاجی ایک دفعہ چہرہ ہی کرا کے جامع سلفیہ دے ماشاءاللہ جی فاضل نے صحیح البخاری علوی صاحب کو پڑھے ہوئے نے, اور خیر زندگی گزری تو کبھی ان کی بھی زندگی پہ کچھ ہم کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے نوازے. حضرات گرامی, میں نے سیدھا پوچھ لیا کہ یار یہ وہابی کہندے کیوں جے؟ پتہ کی جواب آیا؟ لو جی اے محمد بن عبد الوہاب نجدی نو مانتے ہیں تے اس لیے اسی انہاں نو وہابی کہنے ہیں, محمد بن عبد الوہاب. اچھا انصاف نال بیاہ جے جڑے پڑھے لکھے نے وہ تو گل سمجھ جاندے نے, جڑے کوئی تھوڑے جے میرے ورگے گھٹ پڑھے نے میں انہاں نال ایک گل کرنا چاہنا. ایک نا پروفیسر صاحب دا انٹرویو سی تے سوال کیتا انہاں نے کہ محمد بن قاسم دے ابو دا نام دس. بیٹا پتر بہ جا ذرا, اے ٹورے چھڑ دو, بہ جاؤ. محمد بن قاسم دے ابو دا نام دسیا جے ذرا. لو فیل ہو. وہ جناب محمد بن قاسم دے ابو دا نام پوچھے آئے تے 16 جماعتاں پڑھ کے انٹرویو دین گئے نے, ادو ایم فل نہیں سی ہوندا لے. پوچھیا انہاں دے ابو دا نا, کہندا جی آ تے سوال پہلی دفعہ ہی سنیا, اینے سال پڑھیا ہے بس محمد بن قاسم ہی پڑھیا کہ برے صغیر چ آیا سی, ابو دا کسی نے ذکر نہیں کیتا. بھائی کیوں؟ جب مبلغ علم یہ ہو, علامہ البانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جدو تینوں کسے گل دا نہ پتا ہوئے نا تے بہت وڈی مصیبت ہے. اذا ما کنت تدری فتلک مصیبت. جدو تینوں کسے گل دا پتا نہیں نہ ہوندا تے بڑی پرابلم کر دی ہے. کہندے نے تے جدو تینوں پتا لگ جائے کسے گل دا تے پھر مصیبت وہ تو بھی ڈبل ہو جاندی ہے. وَإِذَا كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. محمد بن قاسم, محمد بیٹا ہے قاسم کا. آیا کون تھا قاسم؟ قاسم آیا سی کہ محمد آیا سی؟ محمد آیا سی, مان دے ہو. یہ جڑا امام گزریا نا یہ بیٹا ہے عبد الوہاب دا, تے اے دا نام ہے محمد بن عبد الوہاب. تے سونے جے تو ایڈا ہی پڑھیا لکھیا تے تاریخی اور ہسٹوریکلی بڑا سمجھدار تے دانا بھی نہ سے, تے اینیک تو کوشش کر کے ذرا چیک کر لینوں کہ محمد بن قاسم نسبت جو کرنی سی تے پھر محمدی کہنوں نا, کیونکہ امام دا نام تے محمد ہے, عبد الوہاب تے او دے ابو دا نام ہے. تے پھر کوئی دال چ کالا کالا ہے نا. مثال سمجھو, جناب امام ابو حنیفہ دا نام جے نعمان بن ثابت, نعمان بن ثابت. کسی نے نسبت کرنی ہوئے تو کی کہے گا؟ نعمانی. یونس نعمانی, احمد نعمانی, فلان نعمانی, شبلی نعمانی. کدی یہ بھی ویکھیا جائے کہ شبلی ثابتی ابو دے نام وال نسبت کر کے ثابتی, یونس ثابتی, حیدر ثابتی نہیں نہ سنے آج تک. اپنے باری نعمانی تے ساڈے باری وہابی. اپنی نسبت امام وال نعمان وال تے ساڈی محمد وال کرنوں تے پتا سی. میں پوچھیا ایک دن بزرگاں نو موٹے چ 500 دیتا تے میں کہا جی ایک سوال تے دسو, اے اسی بھابیاں نو بھابی کیوں کہنے ہیں؟ درباراں تے پڑھی دس. کہندے پتر جے انہاں نو اسی اس امام وال نسبت کر دیندے نا, یہ نسبت دی لا کے محمدی, تے اے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ماندے نے نا امام,
یہ تو پھر گل پکی ہو گئی سی. اسی جان بوجھ کے ابے ال نسبت کیتی ہے. ارے اگر تو نہیں جانتا مصیبت ڈبل ہو گئی ہے, جانتا ہے تو مصیبت ٹرپل ہو گئی ہے. سمجھ دے جے سنگل ڈبل تے ٹرپل تے یہ دیاں ڈگریاں کی ہوندیاں نے, فارم جڑیاں ہوندیاں نے, فارما گڈ بیٹر بیسٹ, جڑے بچے پڑھے نے وہ تو سمجھتے ہیں نا. جی میں انگلش دیاں فارما نے ایویں ساڈی پنجابی دیاں بھی فارما گیا. بندے کو کوئی ایک چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا انہوں اسی کہنے ہیں یار چل اینے پہلی دفعہ ہوئی ہے, انہوں اسی سنگل کہنے ہیں. دوجی دفعہ کرے تو اسی کہنے ہیں یہ دوجی بار ہو گئی ہو, ڈبل ہو گئی ہو. تیجی باری کرے تو اسی کہنے ہیں ٹرپل ہو گئی ہو. تو جو چوتھی باری کرے پھر اسی کہتے چول ماری ہو. یہ کوئی گل ہے یار؟ پڑھا لکھا آدمی ہے, محمد کی طرف نسبت کرنی تھی, وہ ہمارا امام تو نے بنا دیا. اور لوگوں سنو, وہ ہمارا امام نہیں ہے. کوئی بات غلط کرے, ہمارا سگا باپ بھی ہو, ہم تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ابا اپنی جگہ تے, عزت اپنی جگہ تے, آبرو اپنی جگہ تے, لیکن مصطفیٰ دی کرسی تے نہیں بٹھایا تو انہوں. سمجھ رہے ہو میرا ایمان, میرا عقیدہ؟ ہم محمد بن عبد الوہاب کو اپنا امام نہیں مانتے. کوئی عالم ہے بات کرے دلیل سے لے کے آئے, بسم اللہ. اور یارو کسی بھی جماعت کا بندہ دلیل سے بات کر دے, میری آنکھوں کا سرما ہے. یہ گل نوٹ رکھیا جائے, میں کدی مسل کا نو نہیں ویکھیا, میں گل نو ویکھیا ہے تے دلیل نو ویکھیا ہے. یہ شیوا ہے میری جماعت کا. تو پتہ کیا چلا کہ وہابی اے تاریخی بھی غلطی ہے, لیکن اسی پھر بھی مان لیا سی کہ چل یار تیرے کو غلطی ہو گئی, تو جان بوجھ کے کیتی ہے. اسی تینوں تھوڑی جی سپورٹ دے دیتے ہیں کہ قرآن دی ایک آیت ہے, انکا انت الوہاب, انکا اللہ وہاب ہے, اور اسی اللہ نو ہی داتا منیا ہے تے دین والا منیا ہے تے او دے در تو ہی منگیا ہے تے او دے بوئے تے گئے ہیں. اس اعتبار نال وہابی کہنا ہی تے بسم اللہ. لیکن اگر جیڑیاں توں گلاں بڑائی پھرنا ہے نا, او دا علم نال تعلق نہیں, کتے پڑھے لکھے چ گلاں کرے گا, تاریخی طور تے بھی گئیاں تے حقیقی طور تے بھی گئیاں, تے نسبت دے انداز نال بھی غلطی ہے. پھر صرف ناف تھوڑی جی جامع سلفیہ چ ساڈے کسی ٹیچر کو پڑھ لے یا طالب علم کو پڑھ لے, بڑیاں بڑیاں کو پڑھ کے تو تینوں سمجھ نہیں آئی کہ اصول نسبت سی آ لاؤنی کتنے اگے ٹری ہے. وہ کہندے جی ٹھیک ہے چلو بھابی نہیں, پھر تسی نجدی تے ہے ہی جے نا, نجدی تے ہے ہی جے. وہ ایک بکری دا بچہ پانی پین ڈیا سی بھیڑ دا, تے ادھر بھیڑیا سی. انہیں کہا تو پانی گندا کرن ڈیا, کیا حضور پر چیک کرو پانی تواڈے ہلوں آن ڈیا. کہندا یار پچھلے سال پھر تیری ماں نے پانی, پچھلے سال تو پانی گندا کیتا ہونا, تو اس پاسے سے. کہندا جی میں تو پچھلے سال جمیا ہی نہیں سا. کہندا چاہو تو نہیں سے جمیا. کہندا پھر کہندا وہ تیری ماں ہونی ہے. اچھا انگریز دور والی گل بھی گئی, وکٹوریا والی بھی گل گئی, وہابیاں والی بھی گئی, پھر تسی نجدی ضرور ہونے. اسی کیا سونے نجدی کیوں کہنا ہے؟ کہندا جی اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب نجد دا سی, وہ بھی تین دس تے چکے ہیں, اسی انہوں مانتے ہی نہیں. اسی انہوں امام تھوڑا ایک عالم ہے. علم دی گل کوئی بھی بندہ کرے دلیل نال کرے, بسم اللہ تو کر. کہنے لگے نہیں نجدی ہو. ایتھے جننے میرے بیٹے بچے اساتذہ جغرافی والے بیٹھے نے نا, میری اس ویلے انہاں دی توجہ مطلوب ہے. میرے اس ویر دا جغرافیہ بھی کمزور ہے جنہیں سانو نجدی آکھیا. ایک سائیوال ضلع ہے تے ایک سائیوال چھوٹا ہا جہا قصبہ ہے سلام والی کول, ٹھیک ہے. تے اگر میں کہاں کہ ڈی سی او سائیوال تے پھر کیڑا وہ قصبہ مراد ہوئے گا یا وہ ضلع مراد ہوئے گا؟ بولو. عقل مند بندہ بچہ بولے, سیانا قیاس کرے. میرے پیمبر نے انٹرنیشنل الحمدللہ رب العالمین ربوبیت رب دی عالمی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرے پیمبر کی رحمت انٹرنیشنل, ان ہوا الا ذکر للعالمین, میرے نبی کا قرآن کا نصاب یہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل. بیت اللہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل, اور انٹرنیشنل نبی الحمدللہ پیمبر اپنی قوم میں بیٹھ کے انٹرنیشنل ملکوں کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حجاز کے مد میں اور سا میں برکت دے دے. یمن والوں نے کہا, اللہ کے محبوب نے کہا اللہ یمن ملک ہے, حجاز ملک ہے, اللہ اس میں بھی برکت دے دے. شام ملک ہے, شام والوں نے بھی بولا محبوب ان کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے کہا اللہ ان کے بھی مد اور سا میں برکت دے دے. نجد والے بیٹھے سے. اب یہ کوئی ریاض کی چھوٹی سی گوٹھ یا بستی یا کھو نہیں,
جڑا تو لے کے بہ گیا ہے. یہ عراق دی سرزمین ہے جناب. جاؤ جغرافیہ پڑھو کتے دنیا دا نقشہ ہی دیکھ لو, کہیں جغرافیے والے ٹیچر کو ٹچ کر لیں. تجھے پڑھاؤں اپنے کالج میں جغرافیے کی بنیادی 12 قسمیں ہی تجھے پڑھا دوں تاکہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں. وہ نجد عراق ہے, اور میرے محبوب نے دعا نہیں کری, کہا ہناک الزلازل والمحن, وہاں آزمائشیں ہیں میری امت کے لیے. وہ کل بھی سنا آج بھی نہیں. تو سمجھ کی آئی کہ اے وہ نجد ہے ہی نہیں. تو اس وجہ تو اگر تو نسبت کیتی ہے تے اپنی تربیت دا تے تعلیم دا تے معلومات دا قبلہ درست فرما. ہاں اگر تینوں چنگا لگدا نجدی کہنا تو پھر کہہ لیا کر. پھر قرآن مجید ال تینوں موڑنا. اللہ کہندے نے علم نجعل لہ عینین, جدیاں 2 اکھاں ہون, جدیاں پتہ کرے ہو ذرا, جدیاں 2 اکھاں ہون, نشانی پکی جے نجدی دی. علم نجعل لہ عینین ولسانا, زبان ہوئے جب ہوئے, وشفتین تے 2 ہونٹ ہون, وہدیناہ النجدین, او جمعیا ہوئے تے او دی ماں نے انہوں جمعیا ہوئے تے ماں دے سینے تو چھاتیاں تو انہیں دودھ پیتا ہوئے, اے نجدی جے. جنہیں جنہیں پیتا جے ماں دا فخر نہ لات چکو, میں تے پیتا ہے. ہاں آج کل دے حالات کوئی مسئلے آ رہے ہیں, بس اوقات فیڈ دی پرابلم, والدہ بیمار, فیڈر والا معاملہ ٹر جائے تو شاید یہ دے وچ ایک شرط کم ہے. 2 اکھاں تے ہے نے, زبان بھی ہے, ہونٹ بھی نے, لیکن نجدین نہیں. تو کہہ سکتا جی میں نجدی نہیں, وگرنہ جس نے ماں کا دودھ پیا ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں مسلک ہے, اللہ نے اوورال پوری دنیا کے انسانوں کو جنہوں نے ماں کا حلالی ہو کے دودھ پیا ہوتا ہے, قرآن اسے نجدی کہتا ہے. جنہوں تو گال سمجھن دیا ہے نا, قرآن انہوں اعزاز کہن دیا ہے. اچھا ایک اور نا یارہ نے ساڈا رکھیا پراپوگنڈا بگاڑ کے, اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے, پہلے نا تو سیدھے کریے نا. بھاجی ٹورے جاندے بندے نو گونگلو کہن نال گونگلو وہ ہوتے نہیں جاندہ, لیکن کہن والے دے بارے قرآن کہندا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, بربادی اس بندے لی جڑا زبان گفتار نال یا ہاتھ دے اشارے نال کسی دا نام بگاڑے. بربادی ہے اس کے لیے, تباہی ہے. اب نام کیا رکھا؟ کہندے اچھا یہ بھی غلط ہو گیا ہے, کہندے پھر تہاڈا ایک اور نہ رکھ دینا. کی ہے جی؟ کہندے کہ تسی جڑے ہو نا غیر مقلد ہو. تسی کی ہو؟ غیر مقلد. بھاجی یہ ادھا ہی ہے کہ جسے بندے نے صاف کپڑے پائے ہون تو تسی انہوں کہو کہ تو نہ غیر گندگی والا ہے, ٹھیک ہے. کسی دے منہ تے کالک نہ ملی ہوئے تسی انہوں کہو تو غیر کالے منہ والا ہے. نفی ہے نا, ایک بری چیز کی نفی, تو یہ مثبت ہو جاتا ہے. 2 نفیاں مل جائیں, سمجھ گئے, تو یہ بھی چیز مثبت ہو جاتی ہے. مگر عجیب بات ہے. خیر میں نے پھر بھی پوچھا, میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, میں ریسرچ میں تھا. میں کہا جی استاد جی غیر مقلد کیوں کہندے ہو؟ کہنے لگے اس لئی کہ تسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی تقلید نہیں کی تھی, پیروی نہیں کی تھی, انہوں نے ماندے نہیں, امام نو نہیں ماندے. میں کہ جڑا نام نے غیر مقلد کہندے جی فاجی کڈی سادی جی گل ہے, کڈی سادی جی گل ہے. تو میں پوچھا جی تسی مقلد کداں؟ کہنے لگے جی اسی اس لیے مقلد کہلانے ہیں کہ اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی پیروی تے اتباع کرنے ہیں. میں کہ جی جڑے وہابی نے یہ ایک دن دی گل نہیں, 6 سال جامع سلفیہ دے مناظرے گواہ نے, مباحثے گواہ نے. یہ کی ہے؟ کہنے لگے یہ سمجھنا پینا گہرا نقطہ ہے. میں کہ استاد جی وہابی نہیں مانتے؟ نہیں انہوں نہیں کدی منیا. مینو ایک مثال یاد آئی ہے تو ذرا اچھی طرح سن لو. ایک میں شادی تے گیا تے بیگم میری نے نا جی سونے دا زیور پایا سی, جھنگ دا علاقہ سی. تے اوتھے نا ایک بی بی ٹورے تے تھوڑی دیر بعد باجی میرا سیٹ ویکھیا جی, اور جنیاں بیبیاں بیٹھیاں انہاں کو سیٹ پایا ہے, میں پتہ نہیں کی سونے دیاں تویتڑیاں لئی پھردیاں, میرا سیٹ ویکھو. ادھر نو جاوے تے آئے, کئیاں نو پاؤنا ہوندا, کئیاں نو ٹمکاؤنا ہوندا, ٹمکا بھی پھرے. تو بیگم نے آخر نا تھوڑا جہا تھلوں پھڑ کے روڑی ان کے اور کری نا ماڑا جہا میں رگڑیا تو تھلوں چٹی چاندی نکل آئی.
ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਮਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ? ਲੈ 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 ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ੈਵਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, मेरे सेट के सामने इन्हां दी की औकात है? चांदी का पहन के टमकाए और सोने वाली को कहे कि नहीं इसका जो है वो जेवर जेवर नहीं, इदां दी बुढ़ी नूं तुसीं फैसलाबाद की आखोगे? झूठ ना बोलिया जी, सच दसिया जे, बराबर तोलिया जे, ज्यादती ना करिया जे, की कहोगे? घबरा गए हो? घबरा गए जे? एक जो तुहाडे 1 to 5 दे अगे लिया के एवें चाइना दी 70 जी लई फिरे तो कवे मोटरसाइकिल तो मेरी है, तेरी को मोटरसाइकिल है, तो फिर एक रेस दी मार है ना। की ख्याल है? मैं बड़ी दफा देखिया कारां वाले ना तंग करते हैं डंपरां वालियां नूं, एवें अगे पिछे उन्हें माड़ी जी सीधी कर दी थी, मुड़ के छापर दे विच ओहदी लाश पा के खड़ी, उन्होंने क्या होया की कीता? ही कहंदा जी एवें अगे ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਐਡੀ ਕਿ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਮਕਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन मेरा प्यार देख, मेरा हौसला देख, मेरा सब्र देख। मैंने पूछा आप मुकल्लिद क्यों हैं? कहने लगे कि जनाब हम मुकल्लिद इसलिए हैं। लेकिन मैं दसन तो पहले ये भी कह ला कि जिन्हें ना रखा ना गैर मुकल्लिद बेचारा उर्दू लुटिला सी, उर्दू नहीं सी एडी चंगी जुबान, ग्रामर नहीं सी समझ। जे ग्रामर समझ आती तो इतने बैठे हो, मैं गलत सही पेपर च पाना। मैं अगर कहां कि मुतजाद लिखो रात का तो की लिखोगे? गैर रात। झूठ ना बोलिया जे, सच्ची दसिया जे, तालब इलमो पढ़े सारे ही हो। दिन स्पैशल ना है ना। तो जे मैं तुहानू पूछा कि ए जिहड़ा ना जी अकलमंद है, तो अगे की लिखोगे? गैर अकलमंद या उहदा अलग स्पैशल मुतजाद है ना पागल? वो मेरे वीर जिथे स्पैशल मुतजाद मौजूद ने उर्दू के कायदे और जाबते दे अंदर, उथे स्पैशल नाम ले आईदा है मुकल्लिद। इसका मुतजाद अगर लाना था तो मुजतहिद लेके आता, लेकिन पता सी जे मुजतहिद आख्या तो काम फिर उदां दा हो जाना। वो मुहम्मदी वाला मुजतहिद नहीं बोलेगा। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के पहले तीनों शागिर्द, मैंने पूछा ये कौन है? कहते जी ये मुकल्लद नहीं है, मुजतहिद ने। मैं क्या ये क्यों नहीं? इन्हां ते इमाम साहब दी नहीं पैरवी की थी। 4 मसलियां चो हर 3 मसले चो एक मानते सी, 2 च कहते सी उस्ताद जी नहीं तुहाडी दलील सही नहीं, तुहाडी राय सही नहीं। ए वे मुअत्ता इमाम मुहम्मद गवाह, दीगर उन्हां दे शागिर्द गवाह ने, ते इहदे नाल ओह की गैर मुकल्लद हो गए? नहीं नहीं वो मुजतहिद ने। तो मैं क्या अज का बंदा अगर इमाम साहब को कहता है कि दलील नाल गल इन्हां दी मुनासिब नहीं और उन्हां दे शागिर्दां वाला मौकफ होवे, तो इहनूं भज के मुकल्लद तू गैर मुकल्लद कह देंदे हो, तो गाल बना देंदे हो, उन्हां नूं मुजतहिद कहंदे हो, तो ये मुजतहिद क्यों नहीं? एक होर गल, 8 साल मदरसे च पढ़ते हैं उसूल फिका, तो जी 8 साल उसूल फिका पढ़ के फिर उन्हें भी बेचारे ने तकलीद ही करनी है। 2 साल मुंडा पंप सीखण ला देवे ना, सैनिटरी वाल टुर पवे, तो माशाअल्लाह 2 साल तो बड़ी लंबी गल है, 2 महीनों उस्तादां कोल सीख के बोर करना शुरू कर देंदा है। तो जे 8 साल सीख के भी उस्तादां नाल कहे, उस्ताद कहे थले कूपा मार, उस्ताद जी मैनू नहीं आउंदा। क्यों? मैं बस तुहानू वेखना है। वो अगे कोई नवा सैटअप कर, पानी क्यों नहीं निकलता कोई साहब? उस्ताद जी मैनू नहीं पता। वो इन्ने साल उसूल फिका पढ़ी जे तू फिर मुजतहिद नहीं बढ़िया, मुकल्लद दा मुकल्लद ही आलम हो गए। चलो आवाम ते तो कोई हथ असीं हौला रख लांगे, तू अपनी तो दस। लेकिन समझ नहीं आई। मैंने कहा इंसाफ कर, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। एक उम्मती की इत्तिबा का हार गले में पहने। मैं तकलीद का माना पता नहीं करना चाहता, मैनू की लोड़ है। कहते ने जी जानवरों नूं जानवर वाला माना मुबारक। तो मेरे वीर मैं तेरे नाल जानवर वाला नहीं, इंसाना वाला, आलमा वाला, पढ़िया लिखिया सलूक करके तेरा ही माना करना। तू हार के है ना कि इत्तिबा दा हार। वो सोने अगर वो चांदी का जेवर पा के चैलेंज करे सोने वालियां नूं, तो तू कवें ये एवें टमकांदी फिरदी है। ठीक है, एक बंदे ने उम्मती दी इत्तिबा दा हार पाया है, तो मुकल्लद। एक बंदे ने इमामा दे इमाम ते इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैरवी दा हार अपने गल च पाया है, ये फिर भी गैर मुकल्लद। नहीं समझ आई? हाले नहीं समझ आई। एक उम्मती दी पैरवी करे ते हार पावे गल च, तो मुकल्लद। तो मैं इमामा दे इमाम दा, एक बंदा इत्थों दा पानी खारा चुक के पियावे
تو کہے پانی بڑا زبردستی، تو میں مکیوں جا کے زمزم لیا کے وہ منہ چ پاواں تو کہ پانی نہیں ہے، غیر صحیح ہے، غیر صحیح ہے، صحیح کیڑا ہے وہ ہے۔ تو میرے ویر کچھ تے چیک کر، کوئی ہے ایک اصول رکھ، ایک ضابطہ رکھ، ایک معیار رکھ، کس اعتبار سے تو نے کہا ہے یہ؟ کہندا جی پھر تسی اپنا نام کی رکھیا ہے؟ اسی کیا جی جے وصفی نام پوچھنا چاہنا ہے تے اسی جنوں ایک نو امام منیا ہے، اسی اس تو علاوہ سجے کبے کدی منہ موڑ کے نہیں ویکھیا، سونے بڑے نظر آئے نہیں، بڑے بڑے حسین تے جمیل چہرے، لیکن اسی کدی انہاں نو دل نہیں دیتا، دل صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا ہے، تے اے دل انہاں دے یوفون کدی کہندا سی نا، کی کہندا ہوندا سی؟ تم ہی تو ہو۔ اللہ دی قسم جدوں دا کلمہ پڑھیا سی آپ تو علاوہ کسی اور نو یہ گل کہی ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حدیث، شان مصطفیٰ۔ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے پوری دنیا میں ایک گواہ وہابیوں کے خلاف لے آؤ کہ کہیں انہوں نے اپنی امامت کا قبلہ بدلا ہو، کعبہ کے رب کی قسم یہ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھوں، ایک گواہی۔ اسی امام نہیں بدلیا، اے نہیں پیکاری سعید اللہ سعید ورگا بگا کاکا ویکھیا تے اسی کیا جی یہ ساڈا امام ہے، فلاں ویکھیا جبے والا تے انہوں امام بڑھا لیا، کبے والا ویکھیا، وگرنہ ساڈے کول ویکھ جبے کوئی نہیں۔ کی خیال ہے؟ یا بزرگ نہیں، یا ٹوپیاں نہیں، یا سر سلامت نہیں، یا سرکارہ نہیں، دنیا کا ہر اہلن مرحبا عبدالعزیز صاحب آیا ماشاءاللہ۔ جے آوازاں ویکھ کے اسی امام بناونے ہون نا تے اللہ دی قسم قبلہ کعبہ نہیں ساڈے، تے جے شکلاں صورتاں ویکھ کے بناونے ہون تو بڑا کوئی سی ہو، لیکن ہم نے معیار کیا بنایا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے ہمیں حق دے، تو پاکستان میں رہتا ہے، چھوٹی یہ لگانا تیرا حق ہے پاکستانی، ٹھیک ہے؟ یہ نہ بخارا ویکھیا کونی مگر چھوٹی یہ لا کے بخاری بن جاندے ہیں کہ ویکھیے تصدیق اچھی ہوتی ہے۔ ایک بندے نے لاہور میں رہنے والا ہے، چھوٹی یہ حق ہے لکھوائے لاہوری۔ ایک بندہ امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے رحمہ اللہ، میری جماعت چ کسے بندے نے دل تنگ نہیں کیتا، انہیں کہا جی 100 دفعہ حنفی لکھا یار، چھوٹی یہ لوانا تیرا حق ہے، جنہوں ماننا ہے وہ دینا چھوٹی یہ لوا۔ امام مالک کو ماننے والے نے ہم نے کہا بن مالکی، امام شافعی کو ماننے والے کو ہم نے کہا بن شافعی، بن حنبلی، بن جعفری، بن زیدی۔ اینا کہ سانو بھی تھوڑا جہا حق دے دو انسان ہونے دے ناتے کہ اسی جنہوں امام بنیا وہ دے نال چھوٹی یہ لا کے محمدی بن جائے گا۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میں نامہ سیاہ میں تھی، تیری چھوٹی یہ میری چھوٹی یہ۔ وہ کسی نے کیا سی نا جی تہاڈی کھورک جیڑی ہے وہ تہاڈی خارش الرجی تو ساڈی خارش کھورک، تہاڈا کتا ٹومی تو ساڈا کتا کتا۔ وہ یار کوئی عدل کر، انصاف کر، کہاں ہے پراپوگنڈا کیسا ہے؟ وہ کبھی وہابی، کبھی نجدی، کبھی ملکہ وکٹوریا، کبھی کچھ۔ اچھا کہندے تسی جڑا اہل حدیث کھلوندے ہو نا یہ بھی چنگا نہیں۔ میں کیا مینوں مسئلہ دسی، آپ پیپر لوایا ہوئے تسی گھر چ تے چنگا ہے، جے میں مسیتے لوایا تو ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے؟ تسی لیلا پا لیا تو لیلا ہے، بھیڑ پالی ہے تو لیلا ہے، بکری پالی ہے تو شاد، کیا بات ہے جی غنم، اسی وہ پالی تو نہیں تہاڈی قربانی نہیں ٹھیک، تہاڈی گڈی ہے تو ساڈی گڈی جیڑی وہ گڈا ہے، انہیں جی آل الحدیث ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو کی ہے؟ کہندہ جی میں آل سنت۔ میں نے کہا ذرا چیک کر، آہل کا لفظ برا ہے، اس میں حمزہ برا ہے، الف برا ہے، ہا بری ہے یا لام بری نہیں؟ کہندہ یہ آہل دا معنی ہوتا ہے اہلیت والے۔ میں نے کہا آگے کیا کہتا ہے؟ سنت۔ میں نے کہا معنی کیا کہتا ہے؟ جی سنت والے۔ میں کہا بلے شاباش، اتھے ہی رمی، ذرا پیر جما کے رکھی، یہی حال میرے اہل حدیث چایا تے کھرک کیوں ہے؟
الرجی کیوں ہے, ٹینشن کیوں ہے؟ انگلی رکھ مانا غلط ہے تو لفظ میں جہاں خامی ہے انگلی رکھ. کہندا جی ویسے اس لفظ چ نہیں کو مسئلہ. میں کیا اگلے چ حدیث چ مسئلہ ہے؟ کہندے جی پاویں ہے تو پاویں نہیں, پر چنگا نہیں لگتا, تسی اخواؤ. میں نے کہا کیوں نہیں لگتا؟ وہ بھائی حدیث کا معنی قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, رب کی بات حدیث ہوتی ہے. قرآن جس وحی سے اترا وہ وحی بھی حدیث ہے. سورہ کاف چ کوئی اداں دی آیت ہے قاری صاحب؟ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یہاں حدیث ہے وحی کے معنی میں, حدیث قرآن کے معنی میں. اللہ نزل احسن الحدیث, میرے پیمبر اپنی بیویوں سے گھر میں ذاتی نجی گفتگو کرے نا سرگوشیاں, اسے بھی رب نے حدیث کہا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. تے سونے محدثین نے بھی لکھیا, فقہا نے بھی لکھیا ہے, اقوال النبی, نبی بولن تے حدیث. میرے محبوب فعل کریں تو حدیث, کوئی عمل کریں تو حدیث. میرے پیمبر کسی کے سامنے کام ہوتے کو دیکھ کے چپ ہو جائیں تو حدیث. میرے پیمبر کی خصلت حدیث, عادت حدیث, سیرت حدیث, اسوہ حدیث, قدوہ حدیث. تے ہن ذرا جوڑ اہل سنت سنت والے تے اہل حدیث اللہ دی گل والے, رب دی وحی والے. اہل الحدیث رب دے قرآن والے, اہل الحدیث پیمبر دے فرمان والے, اہل الحدیث نبی دے عمل والے, اہل الحدیث پیمبر کی سیرت و صورت والے, اہل الحدیث پیمبر کی تقریر والے. جتھے غلطی ہوتے انگلی رکھ, میں نہ بدلاں. جے نہیں تو پھر پراپو گنڈے نو ذرا گھٹ کر. ساڈے کول بھی معیار ہے, اسی بھی دل رکھنے ہاں. یہ بگاڑ سی جتھے جتھے ناواں چ میں اینی کی اصلاح فرمائی ہے. تے عمل اور معاملے چ اگر تو کہنا ہے کہ نہیں جی اسی اگے ہاں, تے میرے ویر کوئی حرج والی گل نہیں. 3 مثالاں تے یا سلام. پہلی مثال, کلمہ ساری دنیا نے پڑھیا ہی تے اسی بھی پڑھیا ہی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ. میرے محبوب کے 1.25 لاکھ بزرگ تھے, 1.25 لاکھ نبی. اللہ تعالیٰ ان کو درباریں, ان کی قبریں دکھا کے کہہ سکتے تھے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی ڈیوٹی لگاؤ, ایک ایک قبر ڈھونڈیں, ایک ایک مزار بنائیں, اور وہاں جا کے آستانہ عالیہ آباد کریں, گدی نشین بنے, سجادہ نشین بنے, میں ان کو جنت کی ڈگری دے دوں گا. جتنی بھی مشکلیں آئیں میرے نبی پہ, اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد میرے پیمبر کسی در پہ, دربار پہ, کسی سرکار, کسی مزار پہ, کسی جو ہے وہ پہلے بزرگ کی جا کے ڈھیری پہ سر رکھا ہو, ایک دفعہ تو دکھا دے. اگر میرے پیمبر کی سیرت یہ ہے تو آ تجھے پوری دنیا کے 249 ملکوں میں, 2 ارب مسلمانوں میں, جہاں جہاں بھی وہابی آباد ہے, ٹرانسپلانٹ نہ کیتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ جی میں ہوں نا کچھ دن لی آئے تو بعد چ لکھیا جی صاحب کا غیر مقلد, اداں دا چکر نہ ہوئے جینون وابی تے کتے کاکا نہ ہویا ہوئے, یا بیاہ نہ ہویا ہوئے, کوئی مسئلہ نہ بڑھیا ہوئے, یا محبوب قدمہ چ نہ آیا ہوئے, تے اللہ دی قسمیں ٹر کے کسی دربار تے ٹھیری تے سر رکھیا ہوئے. ایک بندہ توں وکھا انگلی چک تے میں تھلے بواں. نہ ملے تو دعوت یہ نہیں وہابی ہو جا, اوے دعوت یہ ہے اسے ایک رب کے در پہ آ جا جس نے کل کائنات کو اکیلے وحدہ لا شریک نے چلا رکھا. اچھا دوجی عملی مثال, وہ میرا نام تھا, یہ میرا کام ہے, وہ میری گفتار تھی, یہ میرا کردار ہے, دنیا کے سامنے ہے. دوسری مثال, تو ذرا سمجھ کے ہوش نال, اسی کیا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, کیا ہے, سب نے پڑھیا ہے. تو لوگوں نے جگہ جگہ ہر بندے کو جس کو بھی دیکھا ہاتھ پہ بیعت کر لی, بیعت کر کے اسی کے ہو گئے, دل دے دیا. 11 مہینے دل لگی او دے نال, 12ویں مہینے دے 12 دن صرف نام نبی دا, نام نبی کا غلام سبھی کا. میں یونیورسٹی جان ڈیا سا, تے اگے چھوٹا پتر بیٹھا تے میرے ہاتھ تے کھبے تے ہاتھ مار کے نا موٹر سائیکل چلان ڈیا سا. کہنے بابا وہ آنٹی کو دیکھ. میں کہا چپ کر, پیچھے ماں بیٹھی ہو. بابا ماما کو چھوڑے, وہ دیکھیں. میں نے کہا ہوا کیا ہے, اپنا کام کرتے, ایک بار دیکھیں تو صحیح. میں کہا کی ہے؟ بابا وہ دیکھیں جس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی ہے نا,
اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے, بیٹھی اس کے ساتھ ہے, باتیں وہ پچھلے موٹر سائیکل والے کے ساتھ کر رہی ہے. بچے نو سمجھ آ گئی چھوٹے جے نو کہ وکھیاں کسے اور نال ہون تے اکھیاں کسے اور نال ہون تے گل چنگی نہیں. ہاتھ کار والے دل یار والے. آ ملت چوک جے پولیس والے نو ویکھ کے بڑا سخت تے کھلوتا ہوندا سی, ایویں چلان کٹی جاندا سی. میں جیب چ موبائل کڈیا, انہوں ویکھیا گڈی نو, میں ایویں نہ کر کے تے اداں لا لیا, ایویں کر کے تے ڈرائیو کر رہا, بھج کے اگے آ گیا. میں کہا ہاں گڈی سائڈ تے کر, کی ہویا, چلان ہونا ہے. کیوں؟ کہندا تو موبائل یوز کر رہا. میں کہا پھر کی ہویا, میرا موبائل میری گڈی میری مرضی. کہندا نہیں, ہاتھ کار والے دل یار والے. میں کہا لا تو سن لا جڑیاں میں یاریاں لائیاں. ویکھ کے کہندا یار پھر اداں کیوں کیتا ہی؟ بات دل کیتا ہے. اسی کریے تے چلان ہون, یار کرے تے ایمان ہون. اوے آ ذرا دیکھ تو صحیح, دل کسے اور تے بل کسے اور تے. نام نبی کا غلام سبھی کا. اوے نہیں کرا ہم نے الحمدللہ, 14 برس بیت گئے, محمد الرسول اللہ کہا ہے تو مسئلے میں دلیل بھی محمد الرسول اللہ کی مانگی ہے. تیجی گل تے آخری تے یا سلام تو اپنے گھر اپنے حساب نال. میری مسیت بنی ہے نا, یہ سجے کھبے کنے سارے کمرے جے, تانوں نہیں پتا, جاندے جاندے ویکھی جایا جے, اجرے نے. ایڈی سونی مسیت ہے, میرے رب نے توفیق دیتی. آنے والے دن لوکاں تے ہوندیاں ہی رہندیاں, پھر لوکی طلاق دا مسئلہ تے پوچھنا ہوندا ہی نہیں. تے سونے تے من موہنے تے ماشاءاللہ جنہاں دے بابے بھی ایڈے. تسی بابیاں نو کدی موٹر سائیکل نہیں چلاوندیاں ویکھیا پھر؟ تہاڈا کی خیال ہے کم سانو نہیں آوندا؟ اوے شرم آتی, اللہ کی قسم حیا آتی ہے. ہم تیری عزت کے محافظ, اگرچہ تو نے ساری زندگی ہمارے نام بگاڑے, شکلیں بگاڑی, پراپوگنڈا کیا, ہمارے خلاف جو مرضی بولا, رکاوٹیں ڈالی, مخالفتیں کی, پرچے لکھے, ایف آئی آر بھی کٹوائی, پتہ نہیں کی کیتا تو. لیکن کتے حالات دا مارے اپنے کولوں پھسیا تے پسینے دے نال شرابور ہو کے میری مسیتے بڑھیا ہوئے تے پورے 249 ملکاں چ کسے میرے ایک کاری نے, امام نے, خطیب نے, جوان نے, بابے نے, بزرگ نے, بڈھے نے, کسے نے بھی تینوں انیک کیا ہوئے کہ حلالہ ہوئے گا تے اللہ دی قسم ایک دفعہ انگلی چک میں تھلے بواں. حالے بھی جے ذہن صاف نہیں نہ ہویا تو جامع سلفیہ پتہ کر لیں, اپلیکیشن لے کے آمیں, درخواست لے کے لے آمیں, مسئلہ بچ لکھیں. میری اہلیہ میں کہہ بیٹھا طلاق طلاق طلاق, سارے کہیں نے 3 ہو گئی نے, حلالہ ہوندا ہے. اللہ دی قسم میرے کسے بھی امام کاری کول گیا ہوئے گا, یہی کیا ہوئے گا کہ اگر 90 دن دے اندر اندر کیس ہے تو رجوع کر لو, بیوی تہاڈی ہے, کوئی وچ تیسرا نہ پاؤ, دوچلے دی لوڑ کوئی نہیں, تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں. ٹھیک ہے نا, انہیں اپنا ٹوچ لاؤنا ہے. ٹوچ ہم بھی لگا سکتے تھے, لیکن تجھے تیرے پیدا کرنے والے رب کی قسم, تجھے تیری غیرت اس وقت جب تو سب کو چھوڑ کے ہماری طرف آیا, ہم بھی دشمنی لے سکتے تھے, اور دنیا دشمنی تبھی لیتی ہے جب کوئی پھنسا ہوا ہو. ہم نے ایسے حالات میں بھی جب تیری عزت تیرے ہاتھ سے نکل رہی تھی, ہم نے تیری عزت کی, تیری چادر کی, تیری چار دیواری کی, اس وقت بھی حفاظت کی ہے. تیرا کیا خیال ہے عام مسئلوں میں ہم تیرے خیر خواہ نہیں ہوں گے؟ جیسے ہم نے یہاں بے وفائی نہیں کی ویسے وہاں بھی نہیں کرتے, لیکن کیا کروں, ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. کدی کلا بہ کے سوچی, جو گلاں کئیاں نے ذرا توجہ کری, وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل, مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. جلسے جلوساں چ جمع غفیر چ لا 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 ہلا ہلا چ, ان سے ہٹ کے کدی دلیل پہ بیٹھ, پھر میری وکیل کی ذرا مسئلے کی وکالت کو, کتاب و سنت کی دلالت کو دیکھ. انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے شاید رب تیرا دل بدل کے بھی کتاب و سنت کے حوالے کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا, کہہ گئے لوگ سیانے, ماں دا
ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے مادہ رتبہ کی یہ سجنوں مادہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاواں